بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2114 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ پھر ایک باب کا ذکر کیا تھا جس کا عنوان یہی تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ فوراً اس کو تحفتاً کسی کو دے اور سامنے والا کوئی اعتراض بھی نہ کرے تو یہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اس پر میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، ویسے پچھلے پروگرام میں آپ اس کو خاص طور پہ دیکھ لیجئے گا تو کہ احناف کا یہ موقف بڑا مضبوط ہے کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو جیسے ہی ایک شخص ایجاب کرتا ہے دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے، سودا پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائع جو ہوتا ہے بیچنے والا وہ مشتری کے پیسے پر حقدار ہو جاتا ہے، اس کا حق قائم ہو جاتا ہے، اور خریدنے والا جو بائع کی چیز ہے جس کو مبیع کہتے ہیں اس پر اس کا حق پختہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ چاہے تو اس کو کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہے، تحفتاً دے سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب ایجاب و قبول ہو جائے اگر دونوں اسی مجلس میں ہیں تو اس بیع کو ختم کرنے کا اختیار ہے۔ ہاں اگر ایجاب و قبول ہو گیا اور دونوں جدا ہو گئے تو جدا ہونے سے پختہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک بیع مکمل پختہ اس وقت ہوتی ہے جب دونوں جسمانی اعتبار سے جدا ہو جائیں، جبکہ اس حدیث کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی نہ نبی کریم دور ہوئے نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور ہوئے، دونوں ایک ہی مجلس محفل میں تھے، ایجاب و قبول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ حضرت عمر سے خرید کر انہی کو تحفتاً دے دیا۔ اگر یہ سرکار کو ملک اسی وقت حاصل نہ ہوئی ہوتی تو پھر سرکار اس کو تحفتاً کیسے دے سکتے تھے؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز ہماری ملکیت میں نہ آ جائے ہم کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتے۔ تو نتیجہ نکلا کہ جب مجلس محفل میں ہوں، ایجاب و قبول ہو جائے، دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو بدن جدا ہوں یا نہ ہوں سودا پختہ ہو جاتا ہے، چنانچہ مشتری اس مبیع کا بائع کی چیز کا مالک ہو جاتا ہے، چاہے تو اس کو آگے بیچ دے چاہے تو کسی کو تحفتاً دے دے۔ تو احناف کا موقف اس سلسلے میں مضبوط ہے۔ حدیث دیکھیے 2115 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی میں تھا اور ان کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا، وہ اپنی تیز رفتار کی وجہ سے سب لوگوں سے آگے نکل رہا تھا اور میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو جھڑک رہے تھے اور پیچھے لوٹا رہے تھے، وہ اونٹ پھر آگے نکل جاتا تھا، حضرت عمر پھر اس کو جھڑکتے اور واپس لوٹاتے۔ تو حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اونٹ آگے نکلے، جیسے بے ادبی تصور ہوتی ہے کہ سرکار پیچھے چل رہے ہیں اونٹ آگے نکل جائے، تو اس لیے بار بار اس کو روک رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ کو فروخت کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کا ہے، یعنی میں آپ کو بیچوں، آپ کا ہے، آپ لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے یہ اونٹ فروخت کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر یہ اونٹ تمہارا ہے، تم اس کا جو چاہو کرو، یعنی حضرت عمر سے خریدا اور بیٹے کو ہبہ کر دیا۔ اسی مجلس اور محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ایجاب و قبول تمام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ پر ملکیت حاصل ہو گئی، اور جب ملکیت حاصل ہو گئی تو فوراً آپ نے اس کو تحفتاً حضرت عبداللہ بن عمر کو دے دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اسی مجلس محفل میں ایجاب و قبول ہو جائے تو جدا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اسی مجلس محفل میں ایک دوسرے کے مال پر انسان کو ملکیت کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف 2116 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وادی میں ایک مال خریدا۔ وادی سے مراد ایک زمین کا ٹکڑا تھا، وہ میں نے خرید لیا ان کے اس مال کے بدلے جو خیبر میں تھا، یعنی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین خیبر میں تھی، اور یہ جو اس وادی کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں وادی قرا آگے آئے گی،
تو حضرت عثمان سے ایک وادی میں آپ کی زمین لے لی، تو یہ زمین کے بدلے زمین کا سودا ہوا کہ وہ زمین آپ مجھے دے دیں، یہ والی زمین، اور وہ خیبر والی زمین آپ لے لیں، اس طریقے سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وادی میں ایک مال یعنی ایک زمین کا ٹکڑا خریدا، ان کے اس مال کے بدلے میں جو خیبر میں تھا۔ پس جب ہم نے بیع کر لی تو میں الٹے پیر پیچھے لوٹ گیا، حتیٰ کہ میں ان کے گھر سے نکل گیا اس خوف سے کہ وہ میری اس بیع کو فسخ کر دیں گے۔ اور اس وقت بیع کا معمول یہ تھا کہ خریدار اور بائع کو اس وقت تک فسخ بیع کا اختیار ہوتا تھا حتیٰ کہ وہ متفرق ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب میری اور ان کی بیع لازم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میں نے حضرت عثمان کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ میں نے ان کو 3 رات کی مسافت پر ارض سمود کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے مجھے 3 رات کی مسافت پر مدینے کی طرف روانہ کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیں اس میں یہ تائید ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سودا کیا زمین کا زمین کے بدلے میں۔ تو یہ بھی جائز ہوتا ہے، روپوں کے بدلے میں آپ کوئی شے خریدتے ہیں، کبھی مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے، جیسے آپ نے کپڑے دی اور برتن لے لیتی ہیں عورتیں، اور کبھی زمین کے بدلے زمین بھی ہوتی ہے۔ یہ تیسری قسم کا یہ سودا تھا کہ زمین کے بدلے آپ نے زمین لی۔ تو ایجاب و قبول اسی مجلس میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ ایجاب و قبول تو ہو گیا لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ختم کر لیں، یعنی چونکہ عبداللہ بن عمر کا موقف یہی تھا کہ جب تک بدن جدا نہ ہو بیع مکمل نہیں ہوتی، ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بدن جدا ہو جائے پھر نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں یہ جو جملہ ہے آپ کہتے ہیں اور اس وقت بیع کا معمول تھا کہ خریدار اور بائع کو اس وقت تک بیع کے ختم کرنے کا اختیار ہوتا تھا جب تک کہ وہ جدا جدا نہ ہو جائیں، اس وقت یہ معمول تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی خاص وقت کی بات ہے، دائمی طور پر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ احناف کا ہے وہ دائمی طور پر ہے کہ جب اسی مجلس محفل میں ایجاب و قبول ہو جائے تو کوئی سودا ختم، اب اس کے بعد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ایجاب و قبول ہو گیا اس مجلس میں ہیں لیکن جب تک جدا نہ ہوں اس کے ایجاب و قبول ہونے کے باوجود بھی ختم کرنے کا اختیار ہے، یہ امام شافعی کا مذہب تھا۔ اس کے بارے میں خود حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارے معمول تھا، اس کا مطلب ہے بعد میں یہ معمول نہیں تھا، یہ خاص وقت کے ساتھ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احناف کا موقف اس لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی یہ چیز روایت ہے جو امام شافعی کا مذہب ہے، اور وہ مشکوک ہے، کہیں تو پختہ انداز میں ہے کہ جب تک جدا نہ ہو جائے تب تک ان کو ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت یہ معمول تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت اس کے بعد یا پہلے معمول نہیں تھا، اور بعد کا ہی ہوگا کیونکہ پہلے یہ تھا اس وقت یہ معمول تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد کے اندر موقع بدلا ہے، حدیث بعد میں بیان کر رہے ہیں، واقعہ پہلے ہوا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف کا موقف ہی مضبوط ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اب یہ جو انہوں نے فرمایا اصل میں ہوا کیا کہ یہ خیبر کی زمین جو تھی حضرت عثمان غنی کی تھی جو مدینے سے قریب ہے، اور دوسری جو زمین تھی وہ ایک وادی تھی جو کافی دور تھی، اس کو وادی قرا کہتے ہیں، جو مدینے کے مضافات میں تھی۔ تو گویا کہ ایک قریب زمین تھی، ایک دور زمین تھی، تو آپ نے حضرت عثمان غنی سے جو زمین خریدی وہ مدینے سے فاصلے پر تھی، جو اپنی بیچی وہ یعنی جو ان کے لیے وہ مدینے سے قریب تھی اور جو اپنی بیچی وہ مدینے سے تھوڑی دور تھی، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دور پہنچا دیا اور انہوں نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا۔ اس کو آپ نقصان سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقصان باقاعدہ قصداً پہنچایا گیا تھا۔ ایک روایت اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما یکرہ من الخداع فی البیع، بیع میں دھوکہ دینا مکروہ ہے، اس کا باب۔ 2117 نمبر حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اس کو چیزوں کے فروخت کرنے میں دھوکہ دیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ جب میں چیزیں خریدتا ہوں لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدا کرو تو یہ کہا کرو کہ کوئی دھوکہ نہ دے، لا خلابتا۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وظیفہ دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہہ دیا کرو کہ بھائی کوئی دھوکہ نہ دے۔ اب دیکھیں نا، جو دھوکہ دینے والا ہے وہ دھوکہ دینے سے باز تو نہیں آئے گا، وہ تو دھوکہ دے گا،
لیکن جب سرکار نے کلمات کہے کہ یہ کہہ دیا کرو، تو جب وہ کہے گا تو لازم اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو اثر سامنے والے پر ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا. تو اگر اس کو ہم اردو میں بھی اس کو سنت کو ادا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھئی دیکھو میں تم سے خرید رہا ہوں، بھئی دیکھو دھوکہ دہی نہ ہو، بڑی مہربانی ہے، اور دیکھو غلط بیانی نہیں کرنا، دھوکہ دہی نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی برکت آپ کو انشاءاللہ آنکھوں سے دکھائے گا. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں جو بیچارہ جتنا عاجزی کا اظہار کرے کہ دیکھو جی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، دھوکہ نہ دینا، اتنے سامنے والا چھریاں تیز کر لیتا ہے کہ اچھا اس کو تو پتہ نہیں، اس کو تو کر دو کچھ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حدیث کے اندر نبی کریم نے اسی لیے اس آدمی کو ترغیب دی کہ تمہیں دھوکہ ہو جاتا ہے یہ کہہ دو. تو جب آپ کہیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دے کہ چلو یار میں اتنے لوگوں جو چلاکیاں جڑ ہوشیاریاں دکھاتے ہیں ان کو میں کاٹ لیتا ہوں، یہ بالکل سادہ سا آدمی ہے، چلو میں اس کو تھوڑی رعایت دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ رحم ڈالنے والا ہے، تو یہ کہہ دیا کریں. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب ما ذکر فی الاسواق، یعنی بازاروں کے متعلق احادیث کا باب. حدیث نمبر ہے 2118 اور اس کے راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا. جب وہ لشکر مقام بیضاء میں پہنچے گا تو ان کو اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیا جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو از اول تا آخر کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ ان میں سے ان کے کچھ لوگ بازار میں بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں سے نہیں ہوں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو از اول تا آخر یعنی ٹوٹل ان کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ غیبی خبر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے. تو ایک بڑا لشکر ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوگا، تو اس بے ادبی کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے گا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اب سرکار نے از اول تا آخر یہ سرکار نے فرمایا یعنی ایک ایک آدمی کو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن کیا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لشکر میں نہیں ہوں گے، بازاروں وغیرہ میں ان کے آدمی ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے لیکن لشکر میں سے نہیں ہوں گے، جیسے انہوں نے قیدی بنا لیا کسی کو، اب وہ زبردستی ان کو لے کے جا رہے ہیں، یا زبردستی غلام کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے جانے پر لیکن اس کو لے جا رہے ہیں. تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ ایسے ہی جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور وہ بازاروں میں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا وہ بچ جائیں گے یا دھسائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب دھسائے جائیں گے، لیکن پھر بروز قیامت ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. جس کی نیت بے ادبی کی تھی، کعبہ پر حملہ کرنے کی، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی تھی، وہ سزا پائیں گے، اور جو ایسے نہیں تھے ان کو تخفیف ملے گی. تو اس سے چند باتیں پتہ چلیں. ایک تو وہی غیبی خبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اس پر بے شمار دلائل ہیں، جن میں سے ایک قوی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات صغیرہ و کبیرہ بیان فرمائیں، اور وہ صغیرہ علامات بکثرت پوری ہو رہی ہیں، کبیرہ علامات رہ گئی ہیں. جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، دجال ظاہر ہوگا، ان کے مابین جہاد ہوگا، یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، دجال کو ہلاک کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے گا. یہ حدیث میں ہے کہ حبشی شخص ہوگا پتلی ٹانگوں والا، وہ کعبۃ اللہ کو گرائے گا. یہ بھی ہوگا قرب قیامت کے وقت. ایک جانور دابۃ الارض کہتے ہیں، وہ مختلف شکلوں کا ہوگا، اونٹ کی شکل بھی ہوگی، گردن اس کی اس طرف مطلب جیسے گھوڑے کی طرح، اور پاؤں مختلف، اس طرح سرکار نے اس کے اوصاف بیان فرمائے. وہ زمین سے نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ اس سے مہرے لگائے گا. اور اسی طریقے سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی جہاں سے عمومی طور پر طلوع ہوتا ہے اس کے مخالف سمت میں سے طلوع ہوگا، جہاں غروب ہوتا ہے یعنی وہاں سے طلوع ہوگا. یہ قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات سرکار نے بیان فرمائے جو ابھی باقی ہیں، لیکن چھوٹی علامات بکثرت ظاہر ہو چکی ہیں. تو یہ علامت بھی ایک ایسی ہے جو ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو گئی ہو، کسی نے کعبۃ اللہ پہ حملے کا ارادہ کیا اور زمین میں کوئی بم پڑا اور دھس گیا، اور یا پھر اور ابھی وقت آئے گا
اور ایسے لوگ دھسائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ بے ادبی ہے بہت بڑی، کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے سزا منتظر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کوئی لوگ بدی کا ارادہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ان پر جاری ہو، تو اس میں پھر وہ لوگ جو شریک نہیں ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میدان محشر میں ان کے ساتھ الگ معاملہ کر دیا جائے، لیکن جب مطلب گویا کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اجتماعی طور پر ہوتا ہے، بدوں کے ساتھ ساتھ نیک بھی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے پچھلی قوموں پر امتوں پہ عذاب نازل ہوا تو بعض لوگ ایسے تھے جیسے فرشتے قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جانے لگے تو عرض کی یا رب کریم ان میں تو تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب پہ عذاب نازل کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو عبادت تو کرتے تھے لیکن برائیوں کو دیکھ کر ان کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا، یعنی دل میں برا نہیں جانتے تھے، تو ان کو اس پہ لپیٹ دو۔ تو عذاب تو بظاہر جو ایک نظر آتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو سزا کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں بہرحال ان کے لیے سزا نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے وہ قصور نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے اطراف میں ہونے والی برائیوں پر نظر رکھ کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، یہ بھی کوئی اجتماعی عذاب نہیں ہے، یہ انفرادی طور پہ کوئی دھنس جانا کسی کا یہ تو ہوگا، لیکن جیسے پچھلی امتوں میں ہوا کہ پوری امتیں ختم کر دی گئیں، اس امت پر اجتماعی عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عذابات اللہ تعالیٰ کے یا اس کی ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، کبھی بے برکتی عام ہو جاتی ہے، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے ظالم حکمران کا ہم پر مسلط ہو جانا اور جو عزت والے ہیں ان کو ذلت میں مبتلا کر دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ہر ایک درد محسوس کرتا ہے، چاہے وہ نیک پرہیزگار متقی ہو، چاہے وہ گناہگار ہو۔ تو اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، کوشش کریں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو۔ اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹارگٹ بنائیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو کی اصلاح کی کوشش کریں، پھر جتنے ہمارے اطراف میں لوگ ہیں اگر ہر شخص مستقل محنت کرے تو پوری دنیا کو تو نہیں لیکن کہ بہت بڑے حصے کی اصلاح کرنے میں ہم کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں، تو پھر ان نحوستوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔